الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور وظائف چینل پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دیکھنے اور سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے رب العالمین کا مہینہ کون سا ہے۔ نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اور رب العالمین کے مہینے کے فیوز و برکات اور اس میں ہونے والی بے شمار نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں، مسلمانوں کی پریشانی دور کرنے کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں کیا فضیلت ہے، اس ماہ میں عبادت کرنے والوں کی کیا فضیلت ہے۔ اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ یقین کریں ایسی ایسی باتیں آپ کو معلوم ہوں گی احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ آپ نے شاید آج سے پہلے ایسی باتیں نہ سنی ہوں۔ اگر اس سے پہلے اس مہینے کی برکتیں اور فضیلتیں آپ کو نہیں معلوم تھی تو کوئی بات نہیں، لیکن اب معلوم ہونے کے بعد آپ نے اس مہینے کو کبھی بھی بغیر فائدہ اٹھائے آپ نے جانے نہیں دینا، رخصت نہیں ہونے دینا۔ فرمان آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رجب شہر اللہ تعالی وشعبان شہری ورمضان شہر امتی، یعنی رجب رب العالمین کا مہینہ ہے۔ کس نے فرمایا؟ ہمارے پیارے نبی نے۔ کیا فرمایا؟ کہ رب العالمین کا مہینہ رجب ہے، یعنی کہ جو موجودہ ماہ ابھی چل رہا ہے یہی مہینہ رب العالمین کا ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ اور شعبان نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ماشاءاللہ یہ تینوں مہینے کتنی برکتوں اور فضیلتوں والے ہیں۔ اس مہینے کو بیج بونے کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ ویسے عموماً مسلمان کی پریشانی دور کرنے والا احادیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان کی کسی کی پریشانی دور کرنے والا بروز قیامت رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ لیکن اس مہینے میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کریں گے تو اس کا کیا اجر و ثواب ہے وہ بھی سن لیجیے آپ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو ماہ رجب میں اللہ کے مہینے میں بیج بونے کے مہینے میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا، رب العالمین اس کو جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا، اور وہ محل بھی 2 گز 4 گز 100 گز 2 مرلے 4 مرلے 1 ایکڑ کا نہیں۔ رب العالمین کی شایان شان وہ محل اتنا وسیع ہوگا کہ بندہ مومن کی تاحت نگاہ، یعنی کہ جہاں تک نظر جائے گی اتنا بڑا وہ، اتنا وسیع وہ محل ہوگا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ تم رجب کا اکرام کرو، رب العالمین 1000 کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا۔ اب میں آپ کو نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مبارک میں جو دعا فرمایا کرتے تھے، جو دعا پڑھا کرتے تھے، انشاءاللہ اب آپ کو وہ دعا میں سکھاتا ہوں۔ جو وہ دعا پڑھنا اس ماہ مبارک میں سنت ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ ماشاءاللہ اس دعا کو یاد کر لیجئے، اور جب بھی موقع ملے، جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اس دعا کو لازمی پڑھیے گا۔ اس ماہ مبارک میں یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ اسی ضمن میں اسی ماہ مبارک کی فضیلت کے اعتبار سے آپ کو ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اس ماہ مبارک میں بیج بونے والے مہینے میں، اس اللہ کے مہینے میں کچھ بھی خیرات کی، گویا اس نے 1000 دینار خیرات کی، رب العالمین اس کے بدن کے ہر بال کے بدلے نیکی لکھے گا اور 1000 درجات بلند فرما کر اس کے 1000 گناہ مٹا دے گا۔ کیا بات! بیج بونے والے مہینے کی، رب العالمین کے مہینے کی کیا برکتیں ہیں! ہمیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب اسی ماہ مبارک میں شب معراج کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، اس میں کیا کیا ہمیں عبادات کرنی چاہیے، میں اب اس کی طرف آنے لگا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک فضیلت بتاؤں کہ جو کوئی 27 رجب المرجب والے دن
رات کو شب کو قیام کرے، عبادت کرے، اور اگر دن کو روزہ رکھے تو اس کی بھی فضیلت آپ سن لیجیے۔ جو کوئی 27 رجب المرجب کو روزہ رکھے، رب العالمین اس کو 60 مہینے کے روزوں کے ثواب کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب اسی کے ساتھ میں آپ کو وہ طریقہ سمجھانے لگا ہوں، آپ ذرا توجہ کے ساتھ میری ویڈیو مکمل دیکھیے گا، اور اگر آپ کو کسی ویڈیو کی ضرورت ہو، آپ کوئی دعا یا کوئی اور چیز ہم سے سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ میں لازمی بتایا کریں، تاکہ آپ کے لیے وہ ویڈیو جلد از جلد بنا کر اپلوڈ کی جا سکے۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پریس کر لیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی انتہائی معلوماتی اور اسلامک ویڈیو اور وظائف والی ویڈیو بھی انشاءاللہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے وہ بھی آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اب آپ نے ماہ رجب کی 27ویں شب کو جو ہم طریقہ آپ کو بتانے لگے ہیں، جس طرح آپ نے عبادت کرنی ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں، کس طرح عبادت کریں، کوئی کچھ بتاتا ہے جی نوافل پڑھ لیں، تہجد پڑھ لیں، لوگوں کو تہجد کا بھی نہیں پتا۔ انشاءاللہ ہم اس پر بھی ایک ویڈیو بنائیں گے، تہجد کس طرح پڑھنی چاہیے، تہجد کی کتنی رکعات ہوتی ہیں اور کب پڑھی جاتی ہے، اس کا ٹائم کب سے کب تک ہوتا ہے نا۔ نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ماہ رجب میں اس بیج بونے والے مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ جس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ اور وہ رجب کی کون سی رات ہے؟ وہ شب معراج، رجب کی 27ویں شب ہے، 27ویں رات ہے، جو اس میں 12 رکعات اس طرح پڑھے جو بھی آپ کو طریقہ بتایا جائے گا۔ اچھا، اس رات ہم نے جو 12 رکعات پڑھنی ہے اس کا طریقہ سن لیجئے۔ عوام بہت پریشان ہوتی ہے ان 12 کو کیسے ملانا ہے، کیسے کیا کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سمپلی الحمد شریف پڑھنے کے بعد کوئی بھی ایک سورت ملانی ہے، پہلی رکعت پڑھنی ہے، دوسری رکعت پڑھنی ہے۔ جب دوسری رکعت میں ہم اتحیات میں بیٹھیں گے، جیسے ہم 4 رکعت پڑھنے کے لیے اتحیات مکمل کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں، 4 رکعت مکمل کرنے کے لیے تیسری کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح ہم نے 2 پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہو جانا ہے، پھر 2 مکمل کرنی ہے۔ اس طرح ہماری رکعت 4 ہو جائیں گی، اور ہم جب دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے پھر 2 مکمل کریں گے، پھر ہماری 6 رکعت ہو جائیں گی۔ اسی طرح اتحیات میں بیٹھنے کے بعد پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے، پھر ہم 2 رکعت مکمل کریں گے، تو ہماری یہ 8 رکعت ہو جائیں گی۔ یاد رکھیے گا سلام نہیں پھیرنا بیچ میں۔ ہر بار اتحیات میں بیٹھنے کے بعد، اتحیات پڑھنے کے بعد آپ نے تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے، اور آپ نے پھر اپنی دوبارہ نماز شروع کر دینی ہے۔ اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے کہ 5 مرتبہ اتحیات میں بیٹھنے کے بعد جب آپ لفظ اللہ اکبر کہنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی وہ 11ویں رکعت ہوگی۔ 12ویں پڑھنے کے بعد جب 6ٹھی بار آپ اتحیات میں بیٹھیں گے تو پھر آپ نے اپنی نماز کو مکمل کر دینا ہے، لفظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ نماز سے باہر ہو جانا۔ آپ کو جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ نماز 12 رکعت آپ نے کس طرح مکمل کرنی ہے وہ طریقہ ہے۔ اب اس کے بعد کے اوراد آپ سن لیجئے، اور اس کے بعد آپ نے جو روزہ رکھنا ہے اس کی برکت، اور یہ ایسا مجرب نسخہ ہے کہ یقین کریں زندگی میں اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو اس پر عمل کریں۔ کوئی بھی پریشانی آپ کی، کوئی بھی مسئلہ آپ کا، کوئی رکاوٹ آپ کی کسی چیز کی، شادی کی، کاروبار کی، دیگر معاملات کی، اگر کوئی رکاوٹ ہے انشاءاللہ الکریم یہ آپ نسخے پر عمل کریں اور آپ کے وہ رکاوٹ انشاءاللہ الکریم دور ہو جائے گی۔ 12 رکعات کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفار کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد جس چیز کی چاہے دعا مانگے رب العالمین انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ اور اگر وہی بندہ صبح کے دن کا یعنی کہ 27ویں رجب کا روزہ بھی رکھ لیتا ہے تو رب العالمین اس کی تمام دعائیں قبول فرمائے گا۔ اگر کسی کو یہ طریقہ سمجھ نہ آیا ہو تو اسکرین پر ہمارا نمبر آپ دیکھ رہے ہوں گے،
تو وہاں پر رابطہ کر کے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تفصیلاً گائیڈ دوبارہ کر دیا جائے گا۔ ہماری یہاں پر ویڈیو مکمل ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس نیک اور مبارک رات کے صدقے میری اور تمام دیکھنے والے ناظرین اور سننے والے سامعین کی حتمی مغفرت فرمائے۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔